جب تک کابینہ نہیں ہوتی تو صوبے میں کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ بیوروکریسی رولز دا روسٹ۔ کیبنٹ کی فارمیشن نہیں ہوگی جب تک ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں ہوتی۔ یار کرا دیو ملاقات، تو کی جاندا ہے اس طرف تو نہیں جا رہے کہ کے پی کے میں ایمرجنسی یا گورنرز رول لگا دیا جائے، اور اس کی آئینی پروویژن بھی ہے میرے خیال آئینی پروویژن دیکھیں ایمرجنسی کی تو ہے، آرٹیکل 234 ہے۔ کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ نہیں بھائی آپ یہ ڈیلے کر کے غلط کر رہے ہیں۔ غلط ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے۔ گورنمنٹ کیوں نہیں فارم ہو پا رہی؟ ایک طرف وہ صوبہ جو ہے زد میں ہے افغانستان سے دار اندازی اور دہشت گردی کے حوالے سے، آپ آپریشن کیوں نہیں ہونے دینا چاہتے؟ 1 2 3 ریزنز، لیٹ دا نیشن نو، تاکہ فیصلہ کرے یا قوم بھی کہ آپ کی پوزیشن درست ہے یا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب ہم نے کچھ نہ کرنا ہو تو یہ معاملہ ہم عوام کے سر ڈال دیتے ہیں، اور جب ہم نے کرنا ہوتا ہے تو ہم کسی سے بھی نہیں پوچھتے۔ تو ہماری گورننس کے تو یہی دو اصول ہیں، مائی وے اور دا ہائی وے۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریورس ہوا ہے فیصلہ، کورٹ سے فیصلوں کو واپس لینا، وہی عدالتیں، وہی منصف۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ استنبول میں مذاکرات میں اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر افغانستان سے کھلی جنگ ہوگی۔ ہر روز تو آپ جنازے اٹھا رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، تو فیصلہ تو کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو حلف اٹھائے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، اور ابھی تک جو صوبائی کابینہ ہے وہ تشکیل نہیں ہو سکی۔ ان کا ایک ہی سٹینس ہے کہ میں اپنے بانی سے ملوں گا اور اپنے رہبر سے یہ ملاقات کرنے کے بعد میں کابینہ تشکیل دوں گا، کیونکہ ان کے مشورے سے ہی کابینہ تشکیل ہوگی۔ اس دوران جب تک کابینہ نہیں ہوتی تو صوبے میں کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی پروجیکٹ، کوئی بڑا فیصلہ وہ کابینہ کی منظوری کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر معاملات رکے ہوئے ہیں اور آئینی طور پر حکومت چلانے میں مشکل پیش آ رہی ہے، جس کی طرف جو صوبائی گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی، انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا۔ رانا صاحب، کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے، لیکن اس میں دیکھا جائے تو پیرالائسس ہے، حکومت وہاں پہ نہیں ہے، اور بیوروکریسی رولز دا روسٹ۔ اب چیف سیکرٹری جو ہیں وہ نظام چلا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ سہیل آفریدی کا جو سٹانس ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جی میں اس وقت تک حکومت سازی نہیں کروں گا، یعنی کیبنٹ کی فارمیشن نہیں ہوگی جب تک ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں ہوتی۔ کب تک نہیں ہوتی؟ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ پھر گورنمنٹ فارم نہیں ہوگی۔ بظاہر ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ بالکل، تو ایک سٹیل میٹ کی اور ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے کے پی کے میں۔ ڈیڈ لاک کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ فارمیشن وہ ان کی اپنی وجہ سے ہے کہ وہ حکومت نہیں بنائیں گے جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ ہو اور مشاورت نہ ہو سکے۔ ٹھیک، ہم نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ایک بات کی تھی کہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دیتے؟ عدالتوں میں بھی وہ جاتے ہیں، عدالتیں بھی کچھ کہہ دیتی ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا، تو وجہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائی ڈیزائن ایسے کیا جا رہا ہے کہ حکومت فارمیشن نہ ہو، اور وہ بھی ایک سٹانس لیے ہوئے ہیں اور کوئی اور بھی ایک سٹانس لیے ہوئے ہے کہ نہیں ہونے دینا۔ تو کیا یہ اس طرف تو نہیں جا رہے کہ کے پی کے میں ایمرجنسی یا گورنرز رول لگا دیا جائے؟ لگ تو یوں ہی رہا ہے پھر کہ آپ ایک سٹیج پہ آ کے یہ کہہ دیں جی کہ وہاں پہ تو حکومت سازی نہیں ہو پا رہی، تو گورنر صاحب جو پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کریں کہ جناب یہ صورتحال، اور پریزیڈنٹ جو ہیں پھر وہ ایک فیصلہ کر لیں۔ اور اس کی آئینی پروویژن بھی ہے میرے خیال؟ آئینی پروویژن دیکھیں ایمرجنسی کی تو ہے، آرٹیکل 234 ہے جی، صوبے کے لیے 234 ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں انڈر آرٹیکل 132 چیف منسٹر جو ہے گورنر کو ایڈوائس بھیجتا ہے، اور اس کے تحت فارمیشن آف دا کیبنٹ اینڈ اوتھ ٹیکنگ آف دا منسٹرز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، دس از دا سچویشن، گرے ایریا۔ دیکھیں اگر ہم ایمرجنسی کی یا گورنرز رول کی بات کریں تو کم از کم اس گراؤنڈ پہ شاید وہ نہیں لگ پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ڈیلے کر رہے ہیں تو کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ نہیں بھائی آپ یہ ڈیلے کر کے غلط کر رہے ہیں۔ غلط ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سوابدید ہے چیف منسٹر کی، لیکن اس میں اگر تو آپ نے کوئی ٹائم لمٹ فکس کر دی کہ جی آپ نے اوتھ لے لیا، ٹھیک، اور اس کے اتنے دن کے بعد دیر از اے مسٹ یہ کیبنٹ فارمیشن ہونی ہے، اگر نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی پروویژنز ہونی چاہیے، پھر نہیں ہوگی تو پھر ایمرجنسی ڈکلیئر ہو سکتی ہے، گورنرز رول لگ سکتا ہے، واٹ ایور جو بھی کانسٹیٹیوشن پروویژن ہوگی، ٹائم فریم از ناٹ دیئر۔ نہیں، لیکن ایک سچویشن کامران صاحب اس میں بڑی سیریس ہے جی، وہ یہ کہ کے پی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو پاک افغان بارڈر ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں جو حالات ہیں، ابھی
کل ہی مذاکرات چل رہے ہیں. جی مذاکرات تو چل رہے ہیں لیکن کل ہی پھر در اندازی ہوئی. جی اور یہ ایک ریگولر فینومنا ہے دیکھا جائے تو ہر دوسرے تیسرے دن یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. استنبول میں تیسرا دور جو ہے مذاکرات کا وہ بھی شروع ہو چکا. اب کیا ہے جی, 2 صورتیں ہوتی ہیں ایمرجنسی کی یا گورنرز رول کی. جی جی وہ یہ ہے کہ ایک تو چیف منسٹر جو ہوتے ہیں وہ خود یہ کہہ دیں کہ ڈیو ٹو اے وار سچویشن, انٹرنل کرائسس ہے کوئی, یا کوئی ایکسٹرنل ایگریشن ہے جس کی وجہ سے گورننس جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو رہی ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ جو اس میں انٹروین کر لے. ایک یہ. دوسرا جو ہم نے بات کی کہ گورنر کے پی کے جو ہیں وہ ایک ایڈوائس بھیج دیں صدر مملکت کو, تو صدر مملکت اپنے طور پہ نہیں کر سکتے. اب ان کو وہ ایک پروویژن جو ہے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اگر تو پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو اپروو کر دیتی ہے تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ گورنر کو آتھرائز کر دے, یعنی فیڈرل گورنمنٹ آتھرائز کر دے, یعنی گورنر رول لگ جائے گا پھر. گورنر رول لگ جائے یا ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں, جو بھی آپ اس کو نام دے دیں. ٹھیک ہے. لیکن جو پہلی بات میں نے کی کہ کے پی یا کوئی بھی چیف منسٹر وہ یہ چاہتا ہے تو اس کو اپنی اسمبلی کے اندر ریزولوشن لانا پڑتا ہے. بالکل, دیٹ از اے ڈفرینس. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے پی کے چیف منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مشکل ہو گئے حالات افغانستان کی وجہ سے, اور جو حکومت فیڈرل گورنمنٹ آپریشن کی بات کر رہی ہے تو نہیں ہو اسمبلی سے لینا وہ خود اپنی اسمبلی سے ایک ریزولوشن, لیکن وہ کیوں لے گا؟ لیکن میں یہ تو کہہ رہا ہوں سر, جو انسٹنٹ کیس ہے اس میں تو گورنر صاحب والی ہی پروویژن جو ہے وہ چلے گی کہ وہ صدر مملکت کو کہیں اور گورنر رول جو ہے. میرا خیال ہے یہ اس میں جیسے ہم نے بات کی نا کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے. شاید اگر معاملات آگے نہیں بڑھتے تو ہو سکتا ہے یہ بھی. رانا صاحب دیکھیں نا, اب وہ اس کو پروکلیمیشن آف ایمرجنسی کے لیے بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز جو ہیں یہ وائلیٹ ہوئی ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں ٹائم فریم بھی کوئی نہیں ہے, وہ کوئی غلط نہیں کر رہے اگر لیٹ ہو رہا ہے تو. اس میں ایک اور چیز بھی ہے. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ کتنے دنوں میں کیبنٹ فارم ہونی ہے, کچھ گراؤنڈ ریالٹیز یا سچویشن تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے. کے پی کے اور بلوچستان کے حوالے سے, بلوچستان میں تو خیر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے گورنمنٹ فارمیشن ابھی تو کیبنٹ. کے پی کے میں تو ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں فارم ہو پا رہی. ایک طرف وہ صوبہ جو ہے زد میں ہے افغانستان سے دار اندازی اور دہشت گردی کے حوالے سے, جی پھر گورنمنٹ بھی نہیں بن رہی, اور اگر بیوروکریسی نہیں چلانا ہے تو پھر گورنرز رول کے تحت بھی تو بیوروکریسی ہی چلاتی ہے نا جی. پھر تو یہ پاسبلٹی تو ہے. اچھا اب دوسری جانب یہ دیکھیں کہ سلمان اکرم راجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا سہیل آفریدی کے حوالے سے کہ جناب آپ حکومت سازی کریں, یعنی حکومت سازی سے مراد کیبنٹ فارم کریں, لیکن وہ بضد ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میری ملاقات نہ ہو. وہ بھائی ملاقات کرا دو. اچھا رانا صاحب ایک اور بھی ہے اس میں, گورنر صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنی مجبوری اگر ہے تو 2-4 ممبر کی کابینہ بنا لیجیے, جو اسمال کیبنٹ ہو جو چلے, اور بعد میں جب آپ کی ملاقات ہو جائے یا ان سے مشاورت ہو جائے آپ اس میں رد و بدل کریں. ہاں اس میں 3-4 منسٹرز ایسے دیٹ میک سینس, لائک فائنانس منسٹر ہو جائیں, ہوم منسٹر ہو جائیں, جی بالکل, انفارمیشن کے ہو جائیں, ایسے ہی. تو ایک آدھا اور جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسٹ ہے اور لازمی ہے, اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے, تو آپ فارم کر دیں. لیکن وہ بھی کیوں بنائیں؟ بات تو یہ ہے ان کا بھی تو نقطہ نظر جو ہے وہ یہی ہے کہ جو پوزیشن انہوں نے لی ملاقات کرنی ہے, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یار کرا دیو ملاقات, تو کی جاندا ہے 2 بچھڑوں کو ملوا دیں. تو اور اگر ذہن میں یہی بات ہو کہ جی اچھا ہے ملاقات والا بنا رہے اور یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس رہے تو ہمیں بھی گورنر راج لگانے کا موقع مل جائے, دوسری طرف والی یہ بھی پوزیشن ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو لنگر آن کریں کہ جناب نہیں انف از انف, اب پی ٹی آئی جو ہے اس کو اب ہم نے کھڈے لائن لگانا ہے. کیونکہ سر جو کھڈے لائن تو آلریڈی لگا چکے ہوئے ہیں, لیکن مزید جو سہیل آفریدی نے اس سے پہلے منتخب ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی سر جو بیانات دیے ہیں وہاں پر جو سیکیورٹی آپریشنز کے حوالے سے کہ جی میں اپنے صوبے میں یہ نہیں ہونے دوں گا, تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے سر, میں سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ ایک پوزیشن تو انہوں نے لی ہے کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں, اس میں کوئی لاجک ہے, تو میری نظر میں اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کیوں نہیں ہونے دینا چاہتے, ایکسپلین کریں نا جی. ڈیفنس سر فیڈریشن کا شعبہ ہوتا ہے نا, ڈیفنس کے علاوہ چلو وہ تو بعد میں ہم بات کرتے ہیں. آپ آپریشن کیوں نہیں ہونے دینا چاہتے؟ 1 2 3 ریزنس, لیٹ دا نیشن نو,
تاکہ فیصلہ کرے یا قوم بھی کہ آپ کی پوزیشن درست ہے یا نہیں ہے. ٹھیک بات صحیح. ہاں کوئی ریزنس دیں. دیکھیں اسی طرح میڈیا پہ آ کے بات کر دینا ہم نہیں ہونے دیں گے، بھائی یہ بات نہیں ہے. ہاں اپوزیشن فار دا سیک آف اس سے کوئی بات بنتی نہیں ہے. آپ لاجیکلی ایلیبوریٹ کریں واٹ آر دا ریزنس. اپنی عوام کو بھی قائل کریں. اپنے عوام نہیں، عوام کو تو دیکھیں قائل آج تک کسی نے کیا ہے. عوام کا تو میٹر ہی نہیں ہے. یہ تو ڈیسیژن میکنگ ہے کس نے کرنی ہے، جس کو عوام پہنچا چکی ہوئی ہے اقتدار میں. میرا خیال ہے کہ جب ہم نے کچھ نہ کرنا ہو تو یہ معاملہ ہم عوام کے سر ڈال دیتے ہیں، اور جب ہم نے کرنا ہوتا ہے تو ہم کسی سے بھی نہیں پوچھتے. تو ہماری گورننس کے تو یہی 2 اصول ہیں، مائی وے اور دا ہائی وے. جی 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 بالکل. کوئی سالڈ ریزن ایز سچ دیکھا جائے تو کوئی سالڈ ریزن وہ نظر نہیں آتی. تو رانا صاحب واٹ از نیکسٹ، اب ہو کیا رہا ہے؟ اچھا اس میں آپ نے جیسے بات کی نا کوئی سالڈ ریزن نظر نہیں آتی. چلیں سہیل آفریدی کے حوالے سے اور گورنمنٹ فارمیشن اور آپریشن کے حوالے سے ٹھیک ہے نظر نہیں آتی. دوسری طرف آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ادھر کوئی سالڈ ریزن ہے کہ ملاقات نہیں کرنے دینی؟ سر ابھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں انہوں نے دوبارہ سے جیل مینول کے تحت یہ پابندی لگائی ہے کہ وہاں پر کوئی قیدی جو ہے وہ سیاسی بات نہیں کر سکے گا. سیاسی بات نہیں کر سکے گا. پہلے یہ چیز جو تھی سسپینڈڈ تھی، وہ انہوں نے اجازت دی بھی تھی. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریورس ہوا ہے فیصلہ. تو پہلے کس نے کیا تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی ہوئی تھی؟ جی دی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. یعنی اپنے ہی فیصلے، جی جی اسی کورٹ سے فیصلوں کو واپس لینا، وہی عدالتیں، وہی منصف تو بدل جاتے ہیں. جی جی لیکن یہ یہاں پہ پھر ابہام پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ جب ایک طرف آپ نے پروویژن دی ہوتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد چونکہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، آپ اس کو ریورس کر دیتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ میلافائڈی انٹینشن، میلافائڈی اس میں لگتا ہے. تو اگر اب چلیں چونکہ جو لا ہے یا کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے دیٹ رولز، تو اگر اب ہے تو پھر تو ظاہر ہے نہیں وہ کرنے دیں گے. اب جب ملاقات کا دن ہوگا ونس اگین دے وڈ سے کہ جی ملاقات کرائیں، وہ کہیں گے نہیں سیاسی بات نہیں ہونی. تو سیاسی بات پہلے جو ہوتی ہے کیا وہ منظر عام پہ آ جاتی ہے؟ جو آتا ہے کیا وہ واقعی وہ ہے جو کہا جا رہا ہوتا ہے یا پیغام دیا جا رہا ہے؟ یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے کہ وہ بھی کنٹرولڈ ہوتی ہے ایک حد تک. تو آپ دیکھ لیجیے. تو اچھا رحمان صاحب ایک اور چیز ہے اس میں کہ خیبر پختونخوا کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ استنبول میں مذاکرات میں اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر افغانستان سے کھلی جنگ ہوگی. اب اس ایک طرف ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ جی ڈیفنس کی بات ہم بعد میں کریں گے. ڈیفنس تو فیڈرل ٹاپک ہے نا سر، تو وہاں پر تو پھر بڑا ضروری ہے کہ جو ایک صوبہ جو کہ بارڈرنگ ایمرجنسی والی بات، اسی لیے ہم نے اس ٹاپک کو آج بہت کیا کہ دیکھیں دیر از اے پاسبلٹی، ہو سکتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا جو یہ انٹرویو تھا جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر یہ مذاکرات جو ہیں کامیاب نہیں ہوتے تو دین دیر ول بی این اوپن وار ود افغانستان. یہی کہا ہے. تو یہ تو بڑی کلیئر سچویشن ہے کہ اگر جس طریقے سے اسٹیل میٹ چل رہا تھا، آج تیسرا دور ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بیکاز اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری. تو اگر وہ اسٹیل میٹ رہتا ہے، کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا، ڈیڈ لاک ہے، تو پھر تو میں وہی تو کہتا ہوں اف یو ویج وار اگینسٹ افغانستان تو وہ ایک صوبہ آپ کا جو ہے وہ آپ کے لیٹ می کریکٹ یو، اف یو ویج وار اگینسٹ افغانستان، دیکھیں کوئی ہم زیادتی کرنے جا رہے ہیں کیا؟ آپ نے کہا جی اف یو ویج، نو دے آر آسکنگ اس ٹو ٹیک ایکشن. ٹھیک ہے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ویج وار. ہم تو ان سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیے بیٹھیے، اور جو ٹی ٹی پی کا وہاں پہ سینکچوری ہے، جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، ڈسمینٹل کریں، ایلیمینیٹ کریں. لیکن وہ کوئی گارنٹی نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود پیٹرنائز کر رہے ہیں. بات صحیح ہے. میں اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں رحمان صاحب کہ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے کہ ہم ان کو مجبور کیا جاتا ہے، ہم ان سے لڑتے ہیں، تو ایک صوبہ آپ کا اس نیریٹو کے خلاف ہو تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی. دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی صوبے کی گورنمنٹ، تو ظاہر ہے وہ صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ لاجیکلی کنونس کریں نا، واٹ آر دا ریزنس کہ آپ کیوں اجازت نہیں دے رہے وہاں پہ آپریشن کی. 1 2 3 بار بار میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، تو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اور لاجیکلی اگر انہوں نے کنونس کر لیا، سینٹر نے کنونس کر لیا، تو پھر آپ کو بات ماننی پڑے گی. تو پھر بات ماننی پڑے گی، اور پھر نہیں تو پھر گورنر رول از دیئر. مطلب سینٹر کو تو لاجیکلی منوانے کی ضرورت نہیں ہے. سینٹر تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس شواہد ہیں یا انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے، ہم نے یہ آپریشن وہاں پہ کرنا ہے. تو جو نہیں کرنے دے رہا اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کیوں نہیں کرنے دے رہا.
وہ ثابت نہیں کر سکا اگر ہاں. تو ان دیٹ کیس پھر گورنر رول ہے, پھر اسی طرح ہی ہوگا, ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی گورنرز رول. ہاؤ لانگ یو کین ویٹ. ٹھیک ہے. افغانستان دیکھیں وہاں سے در اندازی ہوتی چلی جا رہی ہے, ہر دوسرے تیسرے دن شاتیں ہو رہی ہیں ہماری, جی ٹھیک ہے, اور وہ جو خوارج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فتنۃ الہندوستان ہے, اور وہ جو طالبان ٹی ٹی پی کے وہاں پہ تانے بانے ہیں, تو ہاؤ لانگ یو کین افورڈ دس. بالکل ٹھیک. ہر روز تو آپ جنازے اٹھا رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, تو فیصلہ تو کرنا ہے. تو فیصلہ کی گھڑی تو پھر آ چکی ہے آلموسٹ. بالکل ٹھیک ہے جی. آئین میں پروویژن موجود ہے کہ کسی صوبے میں حالات ایسے ہوں کہ آئین و قانون کے مطابق نہ چل سکیں تو آپ کو گورنر رول لگانے کی پروویژن جو ہے وہ موجود ہے. لیکن بات وہی ہے کہ حالات کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے. جو ملکی انٹرسٹ ہے وہ کس میں ہے, حالات کس جانب جا رہے ہیں. ہم نے اپنی ملک کی بقا و سلامتی دیکھنی ہے,